مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو کیا مسلم لیگ نون ایسی ہی حکومت جو آج کل معرض وجود میں آئی بیٹھی ہے، کیا یہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دے گی، اس کو کالعدم قرار دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر قاضی فیصل صاحب کے بس میں یہ سارا کچھ ہوا تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے وہ اس حکم نامے پر عمل کرنے میں کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، لیکن سارا کچھ قاضی فیصل کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بھی چال چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسنات ملک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قاضی فیصل صاحب خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ 12 جولائی کو آیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھی ججوں سے اور تحریک انصاف سے 4 ریٹائرڈ ججوں کو دوبارہ سے سپریم کورٹ لا رہے ہیں۔ کیا قاضی فیصل اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں بھی کامیاب ہوتے، پھر بھی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس حکومت کا ساتھ دیں گے، یہی تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ ٹوٹنے کے اور نظام انصاف ناانصافی کی راہ پر گامزن ہے۔ کس طرح سے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ ٹوٹنے جا رہی ہے اور نظام انصاف ناانصافی کی راہ پر گامزن ہے؟ چلتے ہیں 90 کی دہائی میں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 90 کی دہائی کا ایکشن ری پلے ہے۔ سپریم کورٹ کس طرح سے ٹوٹی تھی، کس طرح ٹوٹ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، سجاد علی شاہ صاحب نے میاں نواز شریف کو اپنی عدالت میں بلا لیا تھا۔ وہ 13 ججوں کی بجائے سجاد علی شاہ چاہتے تھے کہ 13 ججوں کی بجائے 17 جج سپریم کورٹ میں تعینات کر دیے جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس پر بھی تحفظات تھے اور ان کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا، تو میاں نواز شریف اس پر خار کھا گئے اور سجاد علی شاہ کے مقابلے میں ایک دوسری عدالت بھی کھڑی کر دی گئی، اس کی سربراہی کر رہے تھے سعید الزمان صدیقی صاحب، جنہیں بعد میں میاں نواز شریف نے تا حیات گورنر سندھ بنایا تھا۔ سعید الزمان صدیقی کی عدالت ایک طرف لگتی اور دوسری طرف سجاد علی شاہ صاحب عدالت لگاتے تھے۔ جو واقعی عدالت لگانے کے اہل تھے وہی چیف جسٹس پاکستان تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب سجاد علی شاہ سے ہر صورت میں جان چھڑانا چاہتے تھے اور عدالت کا ایک حصہ ان کے ساتھ یا میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو آج بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ سجاد علی شاہ کی کورٹ پر حملہ کیا گیا۔ سجاد علی شاہ بینچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شہباز شریف کی کمانڈ میں ان پر چڑھائی کر دی گئی، ان کی عدالت پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ میاں نواز شریف اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ شہباز شریف کمانڈ کر رہے تھے۔ اس معاملے میں 3 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی، طارق عزیز، میاں منیر اور اختر رسول۔ ان کو 2 ماہ یا 3 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو اس معاملے میں سرغنہ تھے، میاں نواز شریف صاحب ماسٹر مائنڈ تھے اور شہباز شریف بذات خود قیادت کر رہے تھے اس قافلے کو بھجوانے میں، اس قافلے کو وہاں پہ حملہ آوروں بھجوانے کے لیے شہباز شریف نے پورا انتظام کیا تھا۔ 3 لوگوں کو سزا دی گئی، جیسے ارشاد حسن کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب اس معاملے میں جو لوگ پیچھے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا اور جو حملہ آور تھے ان کو پکڑ لیا گیا، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیس ہم نے بند نہیں کیا تھا، فائنل حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، 3 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی، تو کیس اب بھی التوا میں ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کیس کو کھول سکتا ہے۔ بہرحال آج کل وہی کیس کھل رہے ہیں جو میاں نواز شریف کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ سپریم کورٹ ٹوٹنے اور نظام انصاف ناانصافی کی راہ پر گامزن ہے۔ ناانصافی کی راہ پر کس نے گامزن کیا؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آیا، 8 ججوں نے دوسرا فیصلہ دیا، تو قاضی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بکھلا گئے اور رجیم آج کی سٹھیا گئی، جبکہ تارڑین وہ انگلیوں پر ناچ رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ دونوں کو کوئی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کی طرف سے پریس کانفرنس کر دی گئی جس میں انہوں نے تحریک انصاف پر پابندیاں لگانے سے حوالے سے ایسے جواز پیش کیے جو بالکل بے جواز تھے، لاجواز تھے۔ جس وقت وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جس وقت
فنڈنگ کا کیس تھا، اس کے فوری بعد کیوں معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں لے جایا گیا پابندی لگانے کے حوالے سے، اور جس طرح سے دیگر معاملات تھے اس میں بھی ان لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی 9 مئی کے حوالے سے، اسی وقت یہ چلے جاتے کورٹ میں پابندی لگوانے کے لیے، اس وقت کیوں نہیں گئے؟ باقی عمران خان پر، صدر علوی پر اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ معاملات بھی ایسے تھے کہ ان پر بھی فوری طور پر ہی آپ کو پھر عدالت جانا چاہیے تھا۔ تو ایک طرف شہباز شریف کی طرف سے حالیہ دنوں کہا گیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اگر جیل میں تکلیف ہے تو ہمارے ساتھ بات کریں، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے نہیں۔ باقی مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا۔ تو جس طرح سے اب آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے پابندی کی بات ہو رہی ہے، کالعدم قرار دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا اعتماد سازی کے اقدامات ہیں؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ، ان کی یہ سازش، ان کی یہ کاوش کس طرف ان کو لے جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اس حوالے سے انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف کی صدارت میں کل ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف خود بھی پریشان ہیں، مسلم لیگ اندر سے بھی حمایت اس طرح سے نہیں مل رہی جس طرح سے ہونی چاہیے، یکمشت ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے پوری مسلم لیگ نون کو، لیکن مسلم لیگ نون اس طرح سے اس معاملے میں متفق نہیں ہے، متحد نہیں ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے چند ایک لیڈر جو شہباز شریف کے گرد اور میاں نواز شریف کے گرد گھومنے والے ہیں، اور ان کے گرد کوئی اور گھومتا ہے۔ تارڑ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، کیا وہ نواز شریف کے کہنے پر کی گئی ہے، شہباز شریف کے کہنے پر کی گئی ہے؟ اس حوالے سے بھی حتمی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تارڑ کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی گئیں، کس انگلی کے اوپر وہ بیٹھ کر ناچا، اس حوالے سے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی پیپلز پارٹی اس حوالے سے الگ سے راستہ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ کبھی بھی کسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں رہی۔ باقی اپوزیشن کی پارٹیاں جو عمران خان کا پہلے ساتھ دے رہی ہیں، ان کی تو الگ سے بات ہے، جیسے جماعت اسلامی ہوگی وہ تحریک انصاف کا ساتھ تو نہیں دے رہی۔ اس حوالے سے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو باقی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی حکومت کی حمایت نہیں کی گئی۔ یہ تو ویسے ہی اتحادی نہیں حکومت کے اتحادی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، وہ اس معاملے میں پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ایک تو مسلم لیگ نون خود انتشار کا شکار ہو گئی ہے، دوسرے مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں تنہا ہو کر رہ گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس جب بھی ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا، خصوصی طور پر جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل دیا جائے گا، جو لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، اس کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی رجیم کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی بھی اپیل کر دی گئی ہے، جس فیصلے میں تحریک انصاف کو اس کی خصوصی نشستیں مل گئی ہیں۔ نظر ثانی کس طرح کامیاب ہوگی، اس کا اندازہ ناظرین آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان ججوں کی 8 ججوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ کیا وہ جج صاحبان ان کے حق میں نظر ثانی کرتے ہوئے فیصلہ دے دیں گے؟ نہ صرف یہ جج صاحبان جنہوں نے تحریک انصاف کے حوالے اس کی نشستیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ دیگر جج صاحبان وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کی جانے والی کردار کشی مہم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کوئی جادوگری لگا کر ہو سکتا ہے کہ ایسا فیصلہ نظر ثانی میں لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ تحریک انصاف سے وہ نشستیں ایک بار پھر چھین کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ جو مسلم لیگ نون میں بخلاہٹ، تلملاہٹ اور غصہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف جانے کا اس حد تک فیصلہ کیا کہ اس کو کالعدم قرار دے دیں، یہ سارا کچھ ان کے ہاتھ آئی ہوئی نشستوں کے جانے کا غصہ ہے، انتقام ہے۔ تو باقی جہاں تک عوامی رائے کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کیا اس بہت بڑے فیصلے میں عوامی رائے حمایت میں ہوگی؟ اس کا اندازہ ایسے کر لیں کہ آج پھر پیٹرول 10 روپے، ڈیزل 7 روپے، مٹی کا تیل تقریباً 2 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے فی لیٹر۔ تو وہ عوام جو اتنا مہنگا تیل خریدیں گے، اور کل ہی بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ مزید اضافہ کیا گیا ہے، 1 یونٹ کی قیمت کتنی ہو گئی، کتنی پہلے تھی، تو عوام کا عرصہ حیات حکومت کی طرف سے تنگ کیا گیا ہے۔ تو وہ عوام کیا ایسے فیصلوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جس حکومت کے دوران ان کو 150 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا اور بجلی 10 روپے یونٹ تھی، آج 50 روپے یونٹ ہے، تو کیا
عوام ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ناظرین آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہی یہ بھی استدعا کر دی گئی کہ اس پر اسٹے آرڈر دے دیا جائے، فیصلے کو معطل کر دیا جائے، گویا تحریک انصاف کو فوری طور پر نشستیں نہ دی جائیں۔ تو اس سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا اور اس رجیم کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان ہونا ہے، نہ رجیم کو کوئی فائدہ ہونا ہے، کیونکہ یہ سیٹیں معطل رہیں گی فائنل فیصلہ آنے تک، نظر ثانی کا فیصلہ آنے تک، جس میں نظر ثانی کی اتنی گنجائش نہیں نکلتی کہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ بہرحال اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو فوری طور پر فیصلہ آنے والا نہیں ہے، تو اس وقت تک قاضی فیصل صاحب اپنے گھر جا چکے ہوں گے۔ قاضی فیصل صاحب اگر پوری کوشش کر رہے ہیں تو اپنی مدت ملازمت بڑھوانے ایکسٹینشن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حکومت کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن درکار ہے۔ تو اس دوران جب معاملہ معلق ہوگا، قاضی فیصل صاحب گھر جا چکے ہوں گے، تو قاضی فیصل کو پھر کس طرح سے ایکسٹینشن مل سکے گی؟ بہرحال 100 طریقے ہوں گے مسلم لیگ نون کے پاس، قاضی فیصل کے پاس اور ان کے جو پشت پناہ ہے ان کے پاس، ان کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے اور تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل بھی منظور ہو جاتی ہے، تحریک انصاف کو نشستیں نہیں ملتی اور اس پر پابندی بھی لگ جاتی ہے، تو اس سے کیا پاکستان میں زبردست قسم کا استحکام آئے گا یا پہلے سے بھی زیادہ صورتحال مخدوش ہو جائے گی؟ پاکستان میں حالات کتنے بگڑ جائیں گے اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جاتا ہے، عوام کہاں جاتے ہیں اور پاکستان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کو اپنے اقتدار سے غرض ہے اور ان کے پشت پناہوں کو تحریک انصاف کی تباہی، بربادی اور اس کے خاتمے سے دلچسپی ہے۔ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔